صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی تصوف کی حقیقت. اسلامی تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک انسان کا مضبوط ہو جائے، اور وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اور جتنا بھی خانقاہی نظام ہے اور مختلف سلسلہ آئے طریقت ہیں، ان کی بنیاد ہے ذکر الہی اور ذکر رسول. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوب کے، جب تک کہ کثرت سے نہ کیا جائے اس وقت تک وہ کیفیات، وہ اصلاح پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی جو کہ تصوف اسلامی کا مقصود ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ہمیں خود حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو. مثلا دوسرے پارے میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. یہاں تک ارشاد فرما دیا گیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ برسر ممبر ایک بات فرمایا کرتے. وہ فرماتے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے یاد کر رہی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے. لوگ حیران ہوتے، انسان کمزور ہے، اللہ کی ذات کتنی بلندیوں والی ہے، عظمتوں اور کبریائی والی ہے. اب ایک آدمی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے اور ہر اس لمحے اس کو پتہ ہو کہ ابھی مجھے اللہ کی ذات یاد کر رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے سوال کر دیا کہ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور قرآن میں اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھے یاد کر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے خود وعدہ فرمایا ہے. لہذا جب میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہوا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد کر رہے ہیں. تو ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ تمام سلاسل طریقت کی ایک قدر مشترک ہے. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن مقصود ایک ہے. مقصود اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی تعمیل، اپنے آپ کو ظاہراً باطناً پاک صاف کرنا، یہ ہے مقصد، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول. لیکن ذکر کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ سلاسل طریقت میں ذکر جار ہے، کچھ سلاسل طریقت میں ذکر خفی ہے، کچھ توجہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کچھ پاس انفاس یعنی سانس کی آمد و شد کو اللہ کے پاک نام کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں. یہ مختلف طریقہ ہے، ذکر ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جملہ سلاسل طریقت جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ سے تعلق وابستہ کرنا، یہ ایک بنیادی چیز ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام.
میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جرمنی سے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور بہت کرم ہے. عبدالرؤف صاحب جرمنی سے آپ نے ہمیں جان کیا. اسلامی تصوف کی حقیقت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. کوئی اگر آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بڑی محنت کر کے بڑی تیاری کر کے اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. بر صغیر کا آپ نے ذکر کیا اور بڑے بڑے مجددین کا آپ نے حوالہ دیا. اس میں کوئی بھی شک نہیں، یقیناً ان لوگوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. اور جو کوئی بھی کبھی بھی کوئی بدعات وغیرہ داخل ہونی شروع ہوتی تھی اسلام میں تو ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے لوگوں کو اسلام کی اصل تعلیم سے آگاہ رکھا اور بڑی محنت کی اور اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ایسے بزرگ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو ان کے مزاروں پر میلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لوگ ڈھول بجاتے ہیں، دور دور سے ڈالیاں لے کے آتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں، میں نے خود دیکھا ہے داتا دربار اور بڑی امام اور لال شہباز قلندر اور دوسری جگہوں پہ کہ بھنگ رگڑ کے پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی گندی باتیں جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ وہاں پہ رسم اور رواج پا چکی ہوتی ہیں اور لوگ ان چیزوں کو شرک کی آماج گاہ بنا لیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان جگہوں کو شرک سے پاک کریں اور کیا وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے. اس بارے میں ہم عرض کرتے ہیں. کوئی اور سوال؟ بس یہی سوال ہے جی. تھینک یو عبدالرؤف صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. عبدالرؤف صاحب نے ایک بڑے ہی اہم بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. دیکھیں، ایک ہے اسلام کا نظام تصوف و طریقت، ایک ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والے بگاڑ. یقیناً بے شمار ایسی خرافات آج تصوف کے نام پر رائج ہیں کہ جن کا تصوف اسلامی سے دور کا بھی تعلق نہیں. اور مزارات بزرگان دین کے وہاں پر اگر کہیں پر بھی غیر لادینیت ہے، وہاں پر فحاشی ہے، عریانی ہے، اگر تو وہ مزارات کچھ ایسے ہیں کہ جو محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہیں اور محکمہ اوقاف کے اندر جو علماء اس کے ذمہ دار ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خرافات کو، ان خرابیوں کو کہیں پر بھی ہوں ان کو دور کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو اسلام کا نظام طریقت و تصوف ہے اس کو رائج کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر اگر ایسی خرافات ہوں گی ان بزرگوں کی روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی جن کے مزارات کے ارد گرد ایسا ہوتا ہے. ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتے اور اگر کہیں پر بھی ایسی خرابی ہے تو اس کا ازالہ ہر حال میں ہونا چاہیے. جو وہاں پر ذمہ دار لوگ ہیں، اگر کچھ سجادہ نشین ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کہیں پر ایسا ہوگا تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. لیکن ایسی خرافات کا کم از کم اسلامی طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. آپ کون صاحب اور کہاں سے؟ میرا نام فرید خان ہے جی، میں ایمسٹرڈیم سے بات کر رہا ہوں. جی ہالینڈ سے فرید خان صاحب. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جن جتنے بھی خانقاہ ہیں جہاں پہ لوگ جا کر بیت بھی ہوتے ہیں اور وہاں پھر اکثر خاص طور پہ میں نے لال شہباز قلندر کا سنا یا وہاں دیکھا بھی، وہاں کے کچھ ایسی رسومات ہوتی ہیں جیسے عورتیں دوپٹے باندھ کے دھمال کرنا غیر شرعی، جسے شرع ناجائز قرار دیتی ہے. تو ایسے لوگوں پہ جو لوگ وہاں سجادہ نشین ہیں یا وہ لوگ ہیں، کیا ان کے ہاتھ پہ جا کے جو لوگ بیت کرتے ہیں یہ بیت کرنا جائز ہے؟ کیا ایک لال شہباز قلندر نہیں، جہاں کہیں بھی جس کسی مزار پہ بھی جہاں کوئی غیر شرعی اسلامی کام ہوتا ہے تو اگر وہ لوگ اسے جو سجادہ نشین صاحب ہے اگر وہ اس کو روکتا نہیں ہے تو کیا
ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز ہے؟ کیا وہ اس وقت جائز؟ جی میں اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو ہمارے علماء ہیں، ابھی بھائی صاحب نے بھی یہ بات کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے علماء جتنی بھی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں جہاں بڑے بڑے سجادہ نشین ہیں وہاں جا کے کم از کم ایک چکر لگا لیا کریں، اور جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بدعت یا کوئی ایسی بہت شکریہ انشاءاللہ فرید خان صاحب، ہم آپ کے اس بات پر ابھی گفتگو کرتے ہیں جی. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم رحمت صاحب. جی شروع میں آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ جبریل امین صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ آپ عبادت کریں تو ایسے کریں جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کرنا تھا کہ کیسے آدمی تصور کر سکتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں جبکہ خدا کو تو کوئی شبیہ یا کیسے ہم. جی بہت. آپ کون صاحب اور کہاں سے؟ ڈابی سے بول رہا ہوں. اسد. آپ کا نام؟ اسد. بہت مہربانی اسد صاحب، شکریہ. اور کوئی بات؟ بس مہربانی آپ. شکریہ. فرید خان صاحب نے ہالینڈ سے ہمیں جوائن کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر غیر شرعی حرکات و سکنات ہوتی ہیں کیا وہاں پر جا کے لوگوں کو بیعت کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بیعت پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیعت ہے کیا. یہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ بیعت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، اور یہ سلسلہ بیعت طریقت کے حوالے سے اس لیے ہے کہ ایک شخص جو خدا رسیدہ ہے، جو پاک باز اور پارسا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قرب کا ایک تعلق ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان فیوز و برکات کو حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا اور پیشوا اور رہنما کے طور پر کسی کو اپنا مرشد بنانا، یہ ہے اصل ایک مقصد بیعت کا. اور وہاں سے، اور یہ ہے ذاتیات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوں وہ خود ہی دین سے کوئی ٹچ نہ رکھتے ہوں، ان کی موجودگی میں بے حیائی ہو رہی ہو، ان کی موجودگی کے اندر عورتیں ناچ رہی ہوں غیر مردوں کے سامنے اور وہ انجوائے کر رہے ہوں، تو وہاں پر وہ بیعت کس لیے کریں گے؟ اس لیے بیعت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس مرشد کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر رہے ہیں کیا اس کے اندر مرشد کے لیے جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں. دین کی انہیں سمجھ ہو، وہ خود تزکیہ نفس کے حامل ہوں، شریعت کے پابند ہوں، اور وہاں پر غیر شرعی حرکات و سکنات کو برداشت نہ کرتے ہوں، ان کی ایمانی قوت ایسی ہو. اور اگر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو یقیناً انہوں نے بیعت نہیں کرنی چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں یاسر محمود شیفیل سے کر رہا ہوں. شفیل سے. جناب میرا یہ سوال تھا کہ ایک تو جب میں نماز پڑھتا ہوں گھر میں جی اکیلا تو میرا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، تو کیا میں جو اس کی قرت ہوتی ہے وہ اونچی آواز سے کر سکتا ہوں تھوڑی، کہ جس سے میرا دھیان ایک سائڈ پہ لگ جائے، میں سارے لفظوں کو سمجھ سکوں؟ جی. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک ایسے پیر صاحب سے واسطہ ہوا، ان کے ساتھ دوستی ہوئی تھی کہ لوگ ماشاءاللہ ان کو بہت نام سے جانتے ہیں، بہت مشہور ہیں، لیکن وہ جب میرے پاس آئے، ہمارے گھر آئے، تو وہ انہوں نے جب نماز مغرب ہمارے گھر پڑھی تو اپنا انہوں نے جائے نماز صرف رکھا، باقی جو مرید تھے ان کو نہیں جائے نماز رکھنے کی اجازت دی. تو اس وجہ سے میرا دل ان سے پیچھے ہو گیا. نہیں، انہوں نے جانماز رکھی اور دوسرے لوگوں کو ایک چادر دی، لائک جو گھر میں تھی چادریں، کہتے اس پہ پڑھنی ہے، پیر صاحب صرف جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے. اور میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوا تھا پاکستان میں جی، تو لیکن ان کی کچھ باتوں یا ہاتھوں کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہیں ہوا. تو کیا اب بھی میں ان کا مرید ہوں؟ نہ میں نے ان کے یعنی کہ وہ کہنے پہ عمل کیا جو انہوں نے بک دی تھی. چلو بہت شکریہ، بہت شکریہ یاسر محمود صاحب. 2 سوال ہیں آپ کے، ان پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو
ڈربی سے ہمیں اسد صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہاں اس حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کانک تراہ، جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اس حد تک متوجہ الی اللہ ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پختہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی ذات ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے قریب ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک وجدان میں، توجہ میں اور شعور میں یہ بات ہوگی کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. تو آدمی اس حد تک متوجہ الی اللہ ہو کہ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. تو اس میں کوئی شبہات والی بات نہیں. یہ نہیں فرمایا گیا کہ بے عین ہی جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے کہ جرمنی سے میں بوری کلون سے کہ کیا کافر کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ آپ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں جرمنی سے کلون سے بات کر رہی ہوں. جی جرمنی سے. ٹھیک ہے. کلون سے کافر کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. اوکے شکریہ. جی. تو یاسر محمود صاحب شیفیلڈ سے انہوں نے ہمیں جان کیا. تو ہمارے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہی سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز میں بآواز بلند، اس کے لیے ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کسی حد تک بآواز بلند بھی آپ نے اگر قرأت کی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے. اور خصوصی طور پر جب آدمی کی توجہ مرتکز نہ ہو رہی ہو اس وقت تھوڑا اونچا پڑھ کے خیالات کو رفع دفع کرنے کے لیے اگر آپ نے قرأت جو ہے وہ بآواز بلند کر لی اکیلے پڑھتے ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں یہ جائز ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری آپ نے بات کی اس میں ہمیں نہیں پتہ سچویشن کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن اگر کسی شیخ کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ متبع شریعت ہے کہ نہیں، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنے مریدین کی تربیت کر کے ان کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر و فکر کراتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اب جہاں نماز جو ہے وہ اگر پیر صاحب کے پاس ہے، مریدوں کے پاس نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر صاف چادر بچھا لی جائے، نماز پڑھ لی ہے مریدوں نے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے اور ایک وائڈر ویو میں دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماشاءاللہ مقام مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے. جی کال کر رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں صغیر بول رہا ہوں جی، پرتگال سے. جی محمد صغیر، پرتگال. آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلامی تصوف کی حقیقت خانقاہی نظام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں؟ وعلیکم السلام. جی وعلیکم. جی صغیر بول رہا ہوں جی، پرتگال سے. جی صغیر صاحب آپ پرتگال سے بول رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں. جی میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں پنج تن پاک کے نام کے میں ہر روز 2 نفل پڑھتا ہوں. جی. 5 تن پاک کے، یہ مطلب جائز ہے یا مطلب یہ بتا دیں تھوڑا سا. اس کے علاوہ ایک اور ہے جو کافی عرصے سے جی یہ بات اور آ رہی ہے. میں کسی سے بات اور مولانا صاحب سے بات کروں یا ریکارڈ ہوتی ہے؟ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایک اور یہ کافی عرصے سے یہ مطلب سن رہے ہیں، کوئی ایسے کوئی عالم ہے یا اللہ ہی بہتر جاننا ہے کیا ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ مطلب کافی عرصے سے وہ ان کی کوئی باتیں صحیح ہو رہی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دسمبر کی 22 تاریخ کو مطلب بہت کوئی قیامت کے سار سے ایسے کوئی نظر آئے یا کیا یہ حقیقت ہے؟ ذرا سے تفصیل سے ذرا بتا دیں ذرا. ٹھیک ہے. اوکے اللہ. ٹھیک. ایک اور کال رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر
تکبیر ٹی وی سے پروگرام چل رہے ہیں؟ جی جی جی، آج ہمارا موضوع ہے اسلامی تصوف کی حقیقت، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کون صاحب کہاں سے؟ سر میں انیس بول رہا ہوں سویڈن سے۔ انیس صاحب سویڈن سے؟ جی جی سر، ایک تو یہ پروگرام بہت ہی بہترین ہے ہماری آگاہی کے لیے، اور ہمیں ہر پل اس سے اضافہ ملتا ہے، ہماری علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی، اور میں نے ایک عرض کرنی تھی صرف، یہ جو ابھی ہالینڈ سے شاید ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ خدا کو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ جی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کر لوں۔ جی سر اس میں یہ ہے کہ جو میں سوچتا ہوں کہ جب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں نماز کی حالت میں کہ خدا پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سجدے میں عاجزی چاہت اور بڑھ جاتی ہے، بالکل بالکل، اور درجات اس کے اور بڑھ جاتے ہیں، تو خدا کی ذات اس کو قبول و منظور فرماتی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ بس سر یہی ایک بات تھی۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ مہربانی۔ السلام ابھی علیکم۔ بریک کا وقت ہو جاتا ہے ناظرین کرام، بریک بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی، دیکھتے رہیے تکبیر ٹی وی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم